وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہت سے مفسرین نے تفسیر لکھی ہے در منصور کے اندر اور الصواعق المحرقہ کے اندر۔ لکھتے ہیں کہ من رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل من اہل بیتہ النار، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی آل پاک میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی اہل بیت اطہار کی شان، عظمت اور فضیلت بیان فرما رہی ہے۔ اس لیے شاہ نے فرمایا میری امت کے بس راہبر ہیں دو، ایک تو قرآن دیگر اتقیاء اہل بیت۔ ظاہری بات ہے آپ کسی بھی کو رہنما، راہبر یا وہ بنائیں گے تو ان کے پھر اصول اور ان کے معاملات علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عام بندہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کرکٹ کھیل رہا ہو تو کوئی اتنی نوٹس نہیں کرتا، بھائی ہر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن وہیں پہ مسجد کے امام صاحب کھیل رہے ہوں، حالانکہ کرکٹ کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امام صاحب کھیل رہے ہوں تو سارے دیکھیں وہی امام صاحب۔ کوئی چوک میں کھڑا ہو کے جتنی مرضی گپے مارے، ہیں جی جو مرضی کریں، وہی امام صاحب کھلوتے سن، ہاں جی۔ پینٹ شرٹ ہر کوئی پہنتا ہے، بری بات نہیں ہے، اگر صدر ڈھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہوتا تو پہنو، لیکن وہی امام صاحب پا کے آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے اونچے منصب پر ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنے وہ جو لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں۔ اب یہ کھیل کود کرنا، پینٹ شرٹ پہننا، یہ کوئی بری بات تو نہیں، نہ حرام ہے، الا یہ کہ آپ کے جسم کا کوئی عضو ظاہر ہو رہا ہو، یعنی شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہو، تو جب شرمگاہ بھی نہیں ظاہر ہو رہی تو پھر وہ اتنا برا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ حرام ہے یہ نہیں، لیکن بھئی تقاضا نہیں ہے اس سیٹ کا، اس سیٹ کے تقاضے اور ہیں۔ لوگ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں 4 گھنٹے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہیں پر بیٹھ کر فضول باتوں میں، یاروں دوستوں میں مذہبی پیشوا بیٹھا ہو تو پھر پکڑا جاتا ہے، یہ نہیں پکڑا۔ ہاں جی، لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نوٹس نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ امام صاحب ننگے سر شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب کے ساتھ تقاضے بھی بدلتے ہیں، اور جتنا منصب بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داریاں زیادہ لے کے آتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان تمسکتم، اگر تم ان کے ساتھ مضبوطی سے ان کو پکڑ لو گے، لم تضلوا بعدی، میرے بعد تم جو ہے نا گمراہ نہیں ہوگے۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ نار دوزخ ان پر فرما دی حرام، کس قدر اعزاز کرتا ہے خدائے اہل بیت، کیا طہارت ہے کہ صدقہ ہو گیا تم پر حرام، تاکہ دھبا میل کا تم پر نہ آئے اہل بیت۔ ہاں جی، سید زادے کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہاں جی، یہ کہیں کہ دنیا یہ جو صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ساری ہمارے مال کی میل ہے۔ آقا جی علیہ السلام نے اصلی نسلی سیدوں پر زکوٰۃ کو حرام کرا دے، خبردار قیامت تک آنے والی جو میری نسل میں ہے، قیامت تک آنے والی جو بھی اصلی نسلی سید زادہ ہے اس کو خیرات نہیں دی جائے گی، صدقہ نہیں دیا، جب بھی دیا جائے گا ہدیہ دیا جائے گا۔ مسجد کے اندر بھی یہی حکم ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد میں کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں۔ خیرات کا 1 کروڑ روپیہ حرام کا ہو اور صدقے کا حلال کا صرف 100 روپیہ ہو تو وہ 100 روپیہ تو لگ سکتا ہے، 1 کروڑ روپیہ اس کے اوپر نہیں لگ سکتا، چاہے ضرورت ہو چاہے جو مرضی ہو، بھائی حرام کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگے گا، خیرات کا پیسہ نہیں، تمہارے مالوں کی میل ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے تو ہدیہ پیش کرو نا، کہ تمہارے اندر اتنی شکت ختم ہو گئی ہے کہ اللہ کے نام پر تم ہدیہ پیش ہی نہیں کر سکتے۔
آپ سرکار نے اپنی اب صدقہ یہ کسی غریب کو دینا یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن یہیں پر سید کو دینا گناہ ہے۔ آقا جی نے منع فرما دی۔ ہاں البتہ سید کو دے سکتا ہے، سید کو دے سکتا ہے، غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ ان کے مال بھی پاک ہیں، اللہ نے ان کو بھی پاک فرما دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ سید سے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو صدقہ دے، آپ خیرات دیں، امت ساری محتاج ہے، سرکار کی بھی محتاج ہے، ان کی آل کی بھی محتاج ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے آقا جی نے فرمایا دو باریک چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی، ایک میری اہل بیت، دوسرا قرآن۔ وہ پنجابی کے اندر ایک شعر ہے، اگر آپ سمجھ سکے تو، نہیں تو میں عرض کر دوں گا۔ چکی وچ دانا پیندا رہندا ہے، مڑ بھی دانا جیندا رہندا ہے۔ چکی وچ دانا، گندم کا دانا پیندا رہندا ہے، مڑ بھی دانا جیندا رہندا ہے۔ نیزے اتے ہکے قرآن پڑھے ہے، انج قرآن پڑھیندا رہندا ہے۔ چکی میں آپ دانے کو ڈالیں نا اور اس کو پیسیں، ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن دانا اپنا وجود ختم نہیں کرتا، آٹے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ وہ دانا جو پڑ کے وہ کلی کے ساتھ لگ جائے، وہ دانا محفوظ رہتا ہے۔ کہتے ہیں اس روئے زمین پر صرف ایک شخص نے نیزے کے اوپر قرآن پڑھا ہے، ویسے قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، قرآن سارے پڑھتے ہیں، لیکن نیزے کے اوپر قرآن صرف ایک شخص نے پڑھا ہے، وہ ہے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک۔ اس لیے ہمیں جب ان کی پیروی کا حکم جو دیا گیا ہے نا جی، یا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی نوازشات ان پر کی، بھئی دیکھو پاک کرنے والا کون ہے؟ اعلان اللہ نے کیا ہے نا جی، انما یرید اللہ۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی پروٹوکول اور عطا فرما دیے۔ پاک کرنے والا اللہ ہے، بخشنے والا اللہ ہے، مغفرت کرنے والا اللہ ہے، عظمتیں دینے والا اللہ ہے، حضور ان کی سفارش کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کسی کو دے، اس کا حبیب اس پر راضی ہو، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم اگر ان سے جڑ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی رحمت اور مغفرت کے سبب پیدا فرما دے گا۔ اس لیے آقا جی نے فرمایا، تو یوں کہہ لیں کہ آج کا سبق یہ ہے کہ کردار تو بہت سے تاریخ میں آئے ہیں ان ایام کی صورت میں، کردار تو بہت سے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن قابل تقلید اگر کوئی کردار ہیں تو وہ ہیں خاتون جنت، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین۔ یہ چار وہ کردار ہیں، ہاں جی۔ اور آقا جی کی تو پھر کیا ہی بات ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا تو خود قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خلق عظیم کے مالک بن جاؤ تو میرے محبوب کے پیچھے چلو نظر، ہاں جی، ان کے پیچھے چلنا تو واجب ہے۔ تو کردار چار ہمارے سامنے آئے، اگر داماد باپ کردار دیکھنا چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ کا دیکھو، بیٹوں کا کردار دیکھنا چاہتے ہو حسنین کریمین کا دیکھو، بیٹی کا، بیوی کا، بہو کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو خاتون جنت کا، تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔